ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے مسئلے عالمی عدالت لے جائیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیوں آپریشن ضروری کیوں ہے؟ آپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بدبختی سے پشتون، بلوچستان کا پشتون، قبائلی علاقے کا پشتون، راتا کا پشتون اور خیبر پختونخوا کا پشتون، یہ اگر اکٹھا ہو جائے، ان کی زمین پنجاب کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین سندھ کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین بلوچ کی زندگی سے زیادہ ہے. کیوں ہمارے لاکھوں افراد محنت مزدوروں کے دبئی کی گرمی میں کام کر رہے ہیں؟ کیوں اس بات کے بہادر بچے کوئٹہ کے کوئلے میں مر رہے ہیں؟ پاکستان میں، موجودہ پاکستان میں پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے. یہ بات واضح ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے، نہ کوئی کسی کا غلام. ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا ہے. پشتون اپنے وطن پہ آباد ہے، سندھی اپنے وطن پہ آباد ہے، بلوچ اپنے وطن پہ آباد ہے، پنجابی اپنے وطن پہ آباد ہے. خدا ان کے وطنوں کو جنت الفردوس بنا دے، ان کو مبارک. ہمارا وطن، پشتونخوا وطن، اس کے وسائل پہ قرآن کریم کی روح سے بھی، اقوام متحدہ کی روح سے بھی، پاکستان کے آئین کی روح سے بھی، انسانیت کی روح سے بھی، ان وسائل پہ سب سے پہلا حق ہمارے بچوں کا ہے. ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے، لیکن اس وقت بدقسمتی ہے. ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے تو دنیا کے آپریشن ہمارے وسائل پہ قبضے کے لیے کیے جا رہے ہیں. پشتونخوا وطن کے بہت سارے خصوصیات ہیں، زانگرتیاں بھی لری. اپریل مئی میں پاکستان اور ہندوستان کی تمام شہروں میں آگ اگلتے ہیں، آگ اگلی جاتی ہے. اور یہ وطن، اس وطن میں تھرا، مالکن، سوات، دیر، جنوبی پشتونخوا کے پہاڑی علاقے انٹرنیشنل ایئر کنڈیشن علاقے ہیں. اگر یہاں امن ہوگا، دنیا جہان گرمیوں سے آپ کے وطن آئے گی. دنیا جہاں کے لوگ گرمی سے بھاگ کے آپ کے وطنوں میں 3 مہینے کے لیے کمرے کرائے پہ لیں گے یا رہیں گے. پشتونخوا وطن بدھ مذہب کی بہت بڑی مذہبی قرارگاہ اور مرکز ہے. بدھ میں ایک کوریا، بدھزم میں چائنا، بدھزم میں جنوبی کوریا، یہ سب بدھ ہیں. اگر یہاں امن ہوگا، جاپان بدھ مذہب کے جو خانقاہیں ہیں آپ کو اربوں ڈالر دے گا. قصدن اور آمدن یہاں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے. صرف بری کے 2 گلیاں، صرف بلی کی 2 گلیوں میں امن ہے، وہاں جا کے گرمی میں رہو. فلانا گھوڑا گلی مت جاؤ، پٹھان خطرناک ہے جو لوگوں کو گولی مارتا. کھرا مت جاؤ، افریدی پاگل ہے. جنوبی پشتونخوا مت جاؤ، یہ پٹھان پاگل نہیں، کوئی پاگل نہیں ہے. پشتون انتہائی ملنسار لوگ ہیں. ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن غلاموں کی حیثیت سے نہیں، غلاموں کی حیثیت سے نہیں. ہم یہاں پاکستان کے 5ویں حصے کے حصے دار ہوں گے. یہاں انگریز کی بادشاہی تھی، چوریاں کم تھی، حالانکہ وہ ہمارا وطن لوٹ رہا تھا، ہمارے وطن کے وسائل. لیکن اس نے ہمیں بہترین یونیورسٹیاں دی، بہترین پولیس سسٹم دیا، بہترین جوڈیشری دی، بہترین عدلے کا نظام دیا. جب سے پاکستان بنا، کم از کم 1000 میل کی ریلوے لائن ہم کاٹ چکے. کالا باغ سے جو ٹرین چلتی تھی، مالاکنڈ کی طرف جو ٹرین چلتی تھی، کوئٹہ اور روڈ کے درمیان جو چلتی تھی، رنڈی کوتل فلانا، یہ ہم کاٹ چکے، غائب کر چکے. آج حالت یہ ہے، کہتے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس، پیسوں کا راستہ ہم بتاتے ہیں. مومند ایجنسی سنگ مرمر سے پہاڑوں سے بڑی ایجنسی ہے.
وزیرستان دنیا جہاں کے سونے سے بڑا وطن ہے. خیبر پختونخوا جپسم فلانا فلانا فلانا. آپ یہاں آ کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو ہاتھ جوڑتے ہیں, خدا کے لیے ہمیں مت چھیڑو, ہمیں مت چھیڑو. IMF ورلڈ بینک فلانا, اس سے آپ نے 200 کروڑ روپے یا ارب روپے لے لیے ہیں. بتائیں آپ نے وزیرستان میں کتنا خرچ کیا, ان میں سے کرا میں کتنا خرچ کیا, بنو میں کتنا خرچ کیا, خٹک علاقے میں کتنا خرچ کیا, کوچا میں کتنا خرچ کیا. آپ کھائیں گے لائیں گے اور حساب ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ IMF کا جو روپیہ آپ نے پشتون وطن میں صرف کیا ہے اس کا میں ذمہ وار ہوں, باقی تم جانو تمہارا سود جانے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پشتون آپ سے محمد علی جناح, گاندھی فلانا فلانا, ہم نے انگریزوں کو کیوں نکالا, ہم نے انگریزوں کو کیوں نکالا؟ کیا ہمیں ان کی آنکھوں سے دشمنی تھی, ہمیں ان مذہب سے دشمنی تھی, انہوں نے بڑا بہترین سڑکیں ہمیں دی تھی. اصل میں ہم اپنے وطن پہ حکمرانی کرنا چاہتے تھے. ہم پشتون پاکستان کی حکمرانی میں 5واں حصہ چاہتے ہیں. افواج میں بھی 5واں حصہ, ہر ڈپارٹمنٹ میں 5واں حصہ, ہر خزانے میں 5واں حصہ, ہر زندگی میں 5واں حصہ. ہمارے وطن پہ پشتو زبان ہوگی, پنجابی کی اپنی زبان ہوگی, سندھی کی اپنی زبان ہوگی, بلوچ کی اپنی زبان ہوگی. کہتے ہیں پیپلز پارٹی محترم زرداری صاحب کہتے تھے پاکستان کپے, بالکل کپے. کپنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. آپ صدر صاحب ہیں, پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں, قومی اسمبلی, سینیٹ اور صدر پاکستان. آپ پارلیمنٹ کو لکھیں کہ پشتون علاقے کے معدنیات پہ آئینی طور پہ پہلا حق پشتون بچے کا ہے. بلوچ علاقے پہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس پہ پہلا حق بلوچ. سارا مت دو ہم کو, لیکن آپ کو اتنا دینا پڑے گا کہ ہماروں لاکھوں مزدور جو اس وقت ہم پشاور کی گرمی میں پنکھوں میں پسینے میں بھرپور ہیں, ہمارے بچے لاکھوں عربی دنیا میں وزیر, مسعود, شرواری, خٹک, مروت. کیوں ہم نے ان بچوں کو لانا ہے, اور وہ تب آئیں گے جب ہمارے ان وسائل پہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیے تھے, ہمارے بہادر باپ دادوں نے اس کو سنبھالا تھا. اگر آپ کو IMF کے میں ادغوی خمار ہوں بلف, اگر آپ کو واقعی مشکل ہے IMF کے قرضے, آپ مومن کے سنگ مرمر پہ اختیار مومن قبیلے کو دے دیں, افریدی کو اپنے وسائل پہ اختیار دے دیں, مروت کو اپنے گیس اور تیل پہ اختیار دے دیں, خٹک کو اپنے علاقے پہ دے دیں, آپ آرام سے بیٹھیں. ہم IMF کا قرضہ اتار دیں گے اور پاکستان کا جھنڈا تمہارے باپ کے والے کے قبر پہ بھی بلا کر دیں. اگر اس ملک کو چلانا ہے, افغانستان سے لڑائی غلط, نو کسی طرف نہیں. کیا کیا ہے افغانستان میں؟ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے, دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی ہم کر لیں گے. دہشت گردی پاکستان کا ایک کرنیل ریکارڈ پہ ہے, کرنل امام, وہ کہتا ہے میں نے 90,000 بدماشوں کو ٹریننگ دی. 90,000 جس میں عرب بھی تھے, جس میں عجم بھی تھے, جس میں پشتون بھی تھے, جس میں سب پتہ نہیں کیا چچر مچر سب بلا تھے, اور ان کے لسٹ نہیں رکھی. افترکان ہم سے سوکھ ساتھی ہے, وہ نمونہ ساتھی. 90,000 ایسے چلتے پتلے خطرناک لوگوں کو آپ کی دنیا میں چھوڑ دیا جو ایسی بلڈنگوں کو اڑا سکتے تھے, بڑے بڑے پلوں کو اڑا سکتے تھے. ہمیں پتہ نہیں چچنیا کا, تم چچنیا کے لوگوں کو وزیرستان لے آئے, تم ازبک کو وزیرستان لے آئے, تم تاجک کو وزیرستان لے آئے, تم عرب بدماشوں کو وزیرستان لے آئے, پھر تم نے انہیں ٹرین کیا. ہمارے کم از کم اس وقت 1200 سے اوپر
سماجی شخصیات کو آپ نے مارا. آپ ہمارے اس دہشت گردی کے نام پہ یہ جو تماشا جو اپنے پاکستان کا اپنے آپ کو ماما اعلان کیا ہے, آپ ہمارے مقروض ہیں. بیت اللہ مسعود دہشت گرد تھا, ٹھیک ہے دہشت گرد تھا, اس کا بھائی دہشت گرد تھا, 3% لوگ مسعود میں دہشت گرد تھے. آپ نے سارے مسعود کو کیوں بھگا دیا؟ آپ نے مسعودوں کو کہا گھر خالی کرو. بابا کیا بات ہے, میں تمہارے گھروں میں چور ڈھونڈوں گا. چور مادر چور تو میں بتاتا. پشتوں میں خصوصاً وزیر مسعود علاقے میں جب بڑھیا کو غصہ آتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو وہ 2 قسم کی بدعا دیتی ہے. وہ زوئی دمرشا یا وہ کوڑ جڑنگشا. تیرا بیٹا مر جائے, تیرا گھر گر جائے, تم نے میرے بچے بھی مارے. جازوں سے پارلیمنٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ اتنے 100 لاش بیدہ سپورٹ سے یہ تو انگریزی کی 100 ہوئے, اتنے 160. آپ نے کیا مانا مسعود کے گھر میں؟ بوڑھیوں کو. جوان تو بھاگے ہوئے تھے, اپنے نکال ہوئے تھے. آپ نے مسعود دہشت گرد تھا, ٹھیک ہے, خدا نخواستہ جنوبی شمالی وزیرستان دہشت گرد تھا, لیکن اس کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا. مارکیٹ کیوں اپنے لوٹے؟ مارکیٹ کیوں اپنی لوٹے؟ باڑہ 500 آدمی دہشت گرد تھے. باڑہ کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا. لنڈی کوتل کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا. آپ ہمارے مقروض ہیں اربوں روپے. آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ڈول بجائیں گے اور میں عطا کروں گا. لاکھ سال آپ اگر واقعی چاہتے ہیں, یہ بڑے شریف لوگ ہیں, مولانا سے میں ریکویسٹ کر دوں گا, مولانا فضل الرحمان سے, اگر اسد کیسر نے مجھے چھوڑا میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا. ہم جب چلے جائیں گے افغانستان کی اس طرف 3 چیزیں بالکل مفت پڑی ہے, بجلی, گیس اور پیٹرول مفت پڑی ہے. افغانوں کو ہم راضی کر لیں گے. ارے وہ پاگل لوگ, عقل کے ناخن لوگ. صرف یہ 3 افغانستان کے راستے, یہ 3 پائپ لائن, بجلی کی, گیس کی, پیٹرول کی, جب ایسے گزر جائے گی پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ چالاکیاں کر کے یا آپریشن کے نام پہ چراغ پہ قبضہ کریں گے, مومن کے سنگ مرمر پہ قبضہ کریں گے, خٹک اور علاقے کے جپسم پہ قبضہ کریں گے, پیٹرول پہ قبضہ کریں گے, اور شجوائن سے ہم کسی کو دھمکی دینے نہیں آئے. میں یہ جولی پہ لاؤں گا, یہ جولی خدا کو مانی. یہ اس خیبر میں, اس پشتون قبائلی علاقے میں, اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے, یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے, ہم تو جویلی پہ لائیں گے ماتا. اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر کا راستہ بھول جائیں گے, گھر کا راستہ بھول جائیں گے. نہ کرے لوگوں کو تنگ, شریف لوگ ہیں, اپنا آپ خود پالتے ہیں. آپ سے آج بھی ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کو پروپیگنڈا کرتے ہو پشتون دہشت گرد ہے, مت جاؤ اپنے زیارتوں میں, بدھ مت کی زیارتوں میں مت جاؤ. کرا میں پشتون دہشت گرد گولی مارتا ہے. پھر اسی پشتون دہشت گرد سے آپ ہر سال 1 لاکھ آدمی ملیشیوں میں بھرتی کرتے ہیں. فرانس کے سفارت خانے کے سامنے آپ جائیں, 2 مسعود, ایک مومند, ایک وزیر کھڑا ہوگا. پارلیمنٹ میں جائیں, ایک یہاں کا خچک ہوگا, مروت ہوگا, ایک افریدی ہوگا, شلواری ہوگا, شلمانی ہوگا. خدا نخواستہ اگر آپ نے ضد کی اور پشتون وطن میں ہمارے بچوں, بوڑھوں اور بیواؤں کو رلانے کی کوشش کی, قسم خدا کی میں گھر نہیں بیٹھوں گا. میں گھر نہیں بیٹھوں گا. میں ان بہادر پشتونوں کے درمیان ہوں گا. پھر جو ہونا تھا